نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ماعون پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے جو جھٹلاتا ہے جزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو وہی جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ ترغیب دیتا مسکین کے کھانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں۔ الذین هم یراءون، وہ لوگ جو سب دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ جو سب روکتے ہیں عام استعمال کی چیزیں۔ اس صورت کو سورۃ الدین، سورۃ ارائیت اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ کیا دیکھا آپ نے اسے جو جھٹلاتا ہے جزا کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور الدین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کلام میں حذف ہے، اصل عبارت ہے کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اس لیے ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی۔ دوسرے، اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانے پر۔ یہ کام بھی وہی کرے گا جو کہ مذکورہ خوبیاں جس میں ہوں گی، ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے ہی دے گا۔ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلے نماز جو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزیں، یعنی عام استعمال کی چیزوں کو دوسروں کو استعمال کے لیے بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ معن شیء قلیل کو کہتے ہیں، بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، 2.5%، اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریۃً مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ
کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی طرز عمل اپنانے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والا، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا اور ان کو صحیح ٹائم میں پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔